علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس اللہ نے نبی بھی بھیج دیے، کتاب بھی بھیج دی، اب پھر کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو روح نکالنے والا ہے وہ ان کے پاس آئے، یا اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ ان کے پاس آ جائے، یا پھر کسی بڑی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور جب یہ بڑی نشانی رونما ہو جائے گی تو کسی کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کے نیک عمل کو اس وقت قبول کیا جائے گا۔ ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دین کو تفرقہ بازی کے اندر ڈال دیا اور گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم ان کو خبر دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 سے لے کے 70 سے لے کے 700 گنا، اور 700 گنا سے بڑھا کے لا تعداد، نہ کوئی محدود حد نہیں ہے، اللہ اتنا انشاءاللہ نیک عمل کا بدلہ دے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اس کا بدلہ صرف ایک ہی گناہ اس کے ذمے لکھا جائے گا، ایک ہی غلطی لکھی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 161 ہے۔ آج کے سبق کے اندر صراط مستقیم کے متعلق، پھر خشوع خضوع کے لحاظ سے، اور پھر اس ذات کو چھوڑ کے میں کسی غیر کو کس طرح اپنا رب مان لوں جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور کل کائنات کو چلانے والا ہے، اس لحاظ سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کو کل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اننی، بے شک میں، ہدانی، ہدایت پر ہوں، ربی، اپنے رب کی طرف سے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، میں اللہ کی طرف سے سیدھے رستے کی طرف چل رہا ہوں۔ یہ کوئی ٹیڑھا رستہ نہیں ہے، یہ کسی کا منتخب کیا ہوا رستہ نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات نے اس رستے کو منتخب کیا ہے اور میں اسی رستے پر چل رہا ہوں۔ دیناً، ایسا دین ہے، قیماً، جو سیدھا ہے، صحیح ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو یک طرفہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جس رستے کو انہوں نے اپنایا تھا لوگوں، میں بھی اسی رستے کو اپنائے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائشیں آئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، قوم والے مخالف ہو گئے، گھر والے ماں باپ مخالف ہو گئے، اور بلکہ علاقے سے نکال دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، لیکن کہا لوگوں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ فرمایا میں نے بھی اسی رستے کو اپنایا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، تم جتنے مرضی میرے سامنے کہہ لو کہ کانٹے بچھا لو، بڑے ہی معاملات خراب کر لو، یہ بات یاد رکھو۔ ابو طالب کے پاس نا، یہ اس وقت نبی علیہ السلام ان کی کفالت کے اندر تھے، تو مشرکین مکہ آ گئے، تو کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے، ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ پھر دوسرا معاملہ کریں۔ ابو طالب ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، تو کہا جہاں تک دین کا معاملہ ہے میں بھی تمہارے دین کو اپنانے والا ہوں، لیکن رہی بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم میری آنکھ سے دیکھو تو میں ایسی آنکھ باہر نکال دوں گا،
تو نبی اسلام کو بولا کہ آپ ذرا نارمل کام رکھیں، اتنے سخت لب و لہجے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی مانگنے اپنی، فرمایا چچا تیری محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مت خیال کیجئے گا کہ اللہ کی توحید کے اندر میں تھوڑی سی بھی لچک دکھا دوں گا۔ اللہ، جو کچھ مرضی ہو جائے، توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، نہ تم میرے رب کی عبادت کر سکتے ہو، میں نہ تمہارے رب معبودان باطل کی عبادت کر سکتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جس رستے کو میں نے اپنایا ہوا ہے بس اسی کے اوپر چلوں گا، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور یہ رستہ وہ رستہ ہے جو جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اللہ رب العالمین ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک تو نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے رب کو ماننے والے تھے، اکیلے ایک خدا کو ماننے والے تھے، تم اس کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، تو پھر وحدہ لا شریک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، میں ملت ابراہیم کو اپنانے والا ہوں، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم اگر ان کو کہتے ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اپنے باپ سے بھی بیزار تھے، ان بتوں سے بھی بیزار تھے، اور قوم والوں سے بھی بیزار تھے۔ لوگوں میں بری ہوں، جس کو بھی تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کہہ لو کہ پیار محبت اور الفت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ دوسری بات خلوص کے متعلق، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ ہے تو اکیلے وحدہ لا شریک کل کائنات کو پالنے والے رب کے لیے ہے۔ اللہ، میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے سجدہ نہیں کرتا، کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرتا، میں مروں گا تو صرف اس اللہ کے لیے مروں گا، زندہ رہوں گا تو اسی کا کام کرتے ہوئے زندہ رہوں گا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ اور ہمارا بھی میرے بھائیوں یہی رویہ ہونا چاہیے، ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھیں تو اللہ کے لیے، ذکر و اذکار کریں تو اللہ کے لیے، قربانی کریں تو اللہ کے لیے، حج کریں تو اللہ کے لیے، عمرہ کریں تو اللہ کے لیے، الغرض کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرما کے انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ اگر کسی کام کے اندر خلوص نہ ہوا، اللہ کی رضا مطلوب نہ ہوئی، تو وہ دیکھ لیجئے جن کو سب سے پہلے جہنم کے اندر گرایا جائے گا، وہ سب سے بڑے کام کرنے والے ہوں گے نیک اعمال کے لحاظ سے۔ ایک شہید ہوگا، ایک قاری القرآن ہوگا، اور تیسرا غنی ہوگا، شہادت پیش کرنے والا، اپنی جان اللہ کے راستے میں کٹوا دینے والا، اپنے تن من سب کچھ قربان کر دینے والا، اور دوسرا مال والا، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور تیسرا اپنی ساری زندگی دین کے اوپر وقف کرنے والا۔ لیکن نیت کے اندر فطور تھا، خلوص نیت نہیں تھی، خلوص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان تین لوگوں سے جہنم کی آگ کو برکھائے گا، ان کو سب سے پہلے جہنم میں گرائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص، خلوص، نیت اچھی، جب نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہر کام اچھا ہو جائے گا۔ نیت پیچھے یہ رکھیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا لگا ہوں، اگر دنیا کا بھی مفاد ہو پیچھے پھر بھی ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، مشہور ہے، اس کی سند کے اوپر کچھ نے بات بھی کی ہے، بہرحال وہ
پتہ لینے کے لیے، یہ تو وہاں ایک روشن دان تھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ روشن دان کس وجہ سے ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا یہ روشن دان اس لیے ہے کہ یہاں سے ہوا بھی آئے اور سورج کی روشنی بھی آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آتی، روشنی دے اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، اگر تیری نیت یہ ہوتی اذان کی تو تمہیں ہمیشہ اس کا ثواب ملنا تھا۔ تو اس لیے نیت ہم نے انشاءاللہ اچھی کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے پیچھے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ فرمایا لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ، اور اسی چیز کا امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان کیا تھے؟ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آؤ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، تو یہاں بھی اللہ اسی بات کا جواب دینے لگا ہے کہ یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہ آؤ ہمارے بتوں کی طرف بھی، تو اللہ اس کا مفصل جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کل، نبی علیہ السلام اس طرح ان کو جواب دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کوئی رب، وہو رب کل شیء، اور جس رب کو میں نے رب مانا ہے اس رب نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ، اس رب کے علاوہ کسی اور رب کو مانوں، اس الہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو الہ مانوں؟ اللہ 11ویں پارے کے اندر سورۃ یونس کے اندر فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو میں اس رب کے در کو چھوڑ کے کیوں غیر اللہ کے در پہ اوپر جاؤں؟ جو سب کچھ کرنے والا ہے، جو سب کچھ نظام کو چلانے والا ہے، جو سب کچھ کو بنانے والا ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے اور میں ہی نظام کو چلا رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام ان سے سوال کیجیے پھر میں اس رب کے در کو چھوڑ کے کیوں دوسرے در کے اوپر جاؤں؟ اس رب کی بات نہ مانوں، اس رب کے ساتھ سجدہ ریز نہ ہوں، اس رب کی عبادت نہ کروں، اس کو اپنا خالق اور مالک نہ مانوں، اپنا مشکل کشا حاجت روا اس اللہ کو نہ مانوں۔ فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے ہی خالق اور مالک کو اپنا رب مانتا ہوں۔ ولا تکسب، اور نہیں کماتا کوئی بھی، ولا تکسب، نہیں کماتی، کل نفس، کوئی بھی جان، الا علیہا، مگر اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک بندہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا بوجھ اسی کی جان کے اوپر ہے، اسی کی ذات کے اوپر ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی اور کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بذات خود ہے، اور اس گناہ کی سزا بھی اس انسان کو خود ملے گی۔ اور اللہ مزید آگے وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ، نہیں اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسری جان کا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت والے دن میں نے اپنا سوالوں کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ سب نے اپنے اپنے کیے ہوئے کا سارا معاملہ بھگتنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خیمے کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو جا کے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا معاملہ ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین بیت المال میں آئے، وہاں سے ایک بوری اٹھائی اور سواری پر رکھنے کے لیے، تو غلام تھا ساتھ، کہنے لگا محترم میں آپ کے پاس حاضر ہوں نا، مجھے حکم کیجیے، میں اٹھا کے رکھتا ہوں، آپ کیوں بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔
امیر المؤمنین نے بڑی ہی شاندار بات کی، فرمایا اللہ کے بندے یہ حکومت میری ہے اور میں نے ہی آگے جا کے جواب دینا ہے۔ آج تو یہ بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن کیا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے آج بھی میں ہی بوجھ اٹھاتا ہوں، کل کو میں نے ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، ہر انسان کے لیے وہ ہوگا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ جتنا مرضی ہمدرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا مرضی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے جتنی مرضی الفت کیوں نہ ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسری جان کسی دوسری جان کا وزن نہیں اٹھائے گی۔ ثم پھر الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم، جو تھے تم، فیہ، اس دین کے معاملے میں، تختلفون، جو تم اختلاف کیا کرتے تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے شریک بناتے تھے۔ جب تم اللہ کی عدالت میں پہنچو گے تو اللہ سب کچھ تمہارے سامنے واضح کر دے گا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون حق پہ تھا، کون باطل پر تھا، کون سیدھے رستے پر تھا، کون ٹیڑھے رستے کے اوپر تھا، کون ملت ابراہیمی کو اپنانے والا تھا اور کون ملت ابراہیمی سے انحراف ہونے والا تھا۔ اللہ کہتے ہیں فیہ تختلفون، جو کچھ یہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں، اختلافات کرتے رہے ہیں، ہم سب کا اس وقت حساب چکائیں گے اور سب سے سوال کریں گے اور ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور وہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ آخری بات، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے تمہیں بنایا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جانشین زمین کے اوپر۔ یہ اللہ رب العالمین نے، یہ جانشین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، یہ وراثت کا معاملہ چلتا ہے۔ دادا تھا، دادا فوت ہو گیا، باپ آ گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا آ گیا، پھر آگے اس کی نسل چل پڑی، پھر آگے اس کی نسل چل پڑی۔ دیکھیں نا، ہمارے باپ، ان کا باپ، دادا ہمارا، پھر ان کے اوپر، یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلائف فی الارض، ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو جانشین بنا دیا، ورفع، اور ہم نے بلند کیا، بعضکم، تمہارے بعض کو، فوق بعض، دوسرے کی بنسبت زیادہ، درجات، درجات کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے، ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے، ایک ہی باپ کے بیٹے، کوئی لاکھوں کے اندر کھیل رہا ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہم نے درجات بنائے، ہم نے مال دیا ہے، امیر کو امیر تر بنایا ہے، غریب کو غریب تر کر دیا ہے۔ کیوں اللہ؟ یہ کیا ہوا؟ اللہ کسی کو تو نے بہت کچھ دیا اور کسی کو کچھ نہیں دیا، اور کسی کو دیا تو درمیانہ طبقے کا دیا۔ فرمایا میں نے اس لیے دیا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، میں آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے دیا ہے۔ امیر کو دیا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، امیر کو دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، غریب کو نہیں دیا، کیا غریب صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیسی زندگی گزارتا ہے، صبر شکر کر کے گزارتا ہے کہ واویلا کر کے گزارتا ہے۔ اگر امیر کو دیا ہے تو کیا اس پیسے کو حرام راستے کے اندر استعمال کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے؟ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، نبی الاسلام نے بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے، ان کی آزمائش کا وقت آیا، ایک کوڑی والا تھا برس، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ان تینوں کی میرے رب نے آزمائش کی، 2 بندے فیل ہو گئے، ایک بندہ کامیاب ہوا۔ اللہ رب العالمین دونوں طریقوں سے آزماتا ہے میرے بھائیوں، دونوں طریقوں سے۔ اللہ خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اللہ شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں
غریبی کے ساتھ آزمایا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے دن بھی آتے تھے کہ ہم ایک دن کے اندر ایک کھجور کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، بعض دفعہ ایسے بھی ایام آتے کہ ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس طرح جو اللہ نے آزمایا تھا نا، اس آزمائش کے اندر ہم 100% کامیاب ہو گئے تھے۔ جب اللہ نے ہمیں مال دے کے آزمایا نا، تو پھر ہم اس میں 100/100 نمبر نہیں لے سکے تھے۔ فراوانی آ گئی، ہر طرف مال و دولت، فتح ہو رہی ہے، علاقے فتح ہو رہے ہیں اور کامیابی مل رہی ہے، بیت المال آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس حال میں بھی میرے رب نے رکھا ہے، اللہ نے چیک کرنے کے لیے رکھا ہے، یہ جس حال میں ہے کیا میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر میں نے نہیں دیا تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ہر حالت میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ناشکری آ گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو پہلا بھی ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، خیر کے ساتھ بھی، شر کے ساتھ بھی، امیری کے ساتھ بھی، غریبی کے ساتھ بھی۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور رحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جس طرح پہلے بات ہوئی تھی ترغیب اور ترہیب، یہاں بھی میرے رب نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے، پہلے ترہیب پھر ترغیب۔ اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتلا دو تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ دردناک عذاب کے اندر بھی داخل کرنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود۔ اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اسی نے ابتدا سے پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا، محبت بھی کرنے والا ہے۔ جہاں اگر کوئی سیدھا نہ ہو تو اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اور اگر کوئی سیدھا ہو جائے تو پھر اللہ اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کے پاس دونوں طریقے ہیں، اور اللہ نے اپنے عرش پر یہ بات لکھوا رکھی ہے کہ میرا غصہ، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں، دیکھ لیجیے وہ ہمارے ساتھ کس طرح شفقت کرے گا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنی جان پر بذات خود ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ساری زندگی ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔